اب دیکھیں دل تو کرتا ہے، گرمی ہے، سب کا دل کرتا ہے سوئمنگ پول میں جائیں، نہائیں. جس کو سوئمنگ نہیں بھی آتی وہ ایویں کھڑا ہو جاتا ہے آدھے پانی کے پول پہ. اب کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ نے پریشانیاں تو سن لی کہ کتنا کچھ مسئلہ ہے. مس فضا، سوئمنگ بہترین ورزش ہے، سب سے آسان اور پورا جسم، یہ واحد ورزش ہے جس میں ہمارا پورا جسم انوالو ہوتا ہے. اب کسی میں آپ کے آرمس انوالو ہو رہے ہیں، جب آپ واک کرتے ہیں سمپل تو صرف آپ بیلی بٹن سے نیچے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ واحد ایکسرسائز ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کو مینی منتھس ان ماماز ٹمی پانی میں ہی رکھا گیا ہے. پانی میں اللہ میاں نے بہت بڑی پاور رکھی. اٹس اے فورس پوٹینشل انرجی ان سائڈ دا واٹر. واو. نہانا اور بار بار نہانا اور لمبی دیر سوئمنگ کرنا آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہاں. آپ نے کرنی ہے. اب اس کے فائدے بھی بہت ہیں. فائدے یہ ہیں کہ جو بچہ آپ کا ایکسرسائز کرے گا، نہیں بھی کھاتا ہے نا، اس کی ایپیٹائٹ بہت بڑھ جائے گی. اس کی سلیپ اتنی اچھی ہوگی تو اٹھے گا تو سپارکل کرے گا، گلٹر کرے گا، روز کی طرح نظر آئے گا وہ بچہ، اور سوکھی روٹی بھی کھا جائے گا. اور 3 ہارمون ہیں، اینڈورفن، سیروٹونین، ڈوپامین، اس کا باڈی میں فلڈ آ جاتا ہے ایکسرسائز کرنے سے. اچھا، ہم لوگ ڈاکٹر صاحب 8 بھائی بہن تھے، ٹھیک ہے. ہم بچوں میں جس نے سوئمنگ میں مطلب بڑے پارٹیسپیٹ کیا تو ان کی ہائٹ بڑی کھل کے نکلی ہے. تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ باڈی کی جو اسٹرکچر ہے بچوں کا وہ چینج ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پورے باڈی کی ایکسرسائز ہے. اس سے زیادہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے جوائنٹ سٹف ہو جاتے ہیں. جی جی. سوشل میڈیا کا آپ کہہ رہے ہیں تو مس فضا آپ نے نوٹ کریں کہ بار بار زیادہ استعمال کرنا سوشل میڈیا، نیک سٹفنس ہوتی ہے، پین ہوتی ہے. یہ واحد ایکسرسائز ہے جس میں آپ کی ہر جوائنٹ انوالو ہو جاتا ہے. مسل اسٹرینتھنگ ہوتی ہے، کارڈیک ہارٹ ریٹ بیسٹ سیٹ ہو جاتی ہے. کارڈیو ایکسرسائز بیسٹ پاسبل ہے ایکسرسائز. اب اس میں کچھ لوازمات ہیں جس میں کیئر کر لی جائے تو ہم اس احتیاط سے بہت ساری کمپلیکیشن، ایکسیڈنٹس، انسیڈنٹس سے بچ سکتے ہیں. اس کا ہم نے ضرور احاطہ کرنا ہے تاکہ اس ایکسرسائز کا بیسٹ آف دا بیسٹ یوز ہو. جراثیم سے ڈرنے کا نہیں ہے. انفیکشن 100% ہوتی ہیں اس سے الرجیز ہوتی ہیں، اس سے اریٹیشن ہوتی ہیں. لیکن مس فضا سب سے بڑا ڈر ہے ڈراؤننگ کا، کہ پیرنٹس خود نہ کریں، بچے کو اکیلے چھوڑ دیں، وہاں پہ کوئی گائیڈ نہیں ہے، ٹرینر اویلیبل نہیں ہے. تو پلیز ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری زیادہ دیہاتی آبادی ہے. مگر جو بیکٹیریا، جو گندگی اس کے اندر موجود ہے وہ کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں؟ آپ اس کو تھوڑا سا پازیٹیو ایج سے لیتے ہیں. انسان کے اندر جتنے ٹریلین سیل میرے نارمل ہیں، نارمل سیل، اسی سائز کے بیکٹیریا، وائرسز، فنگائی میری باڈی کے اندر اور باہر جو رہ رہے ہیں ہر انسان کے ساتھ، وہ زیادہ ہیں نارمل سیل کی نسبت. نارمل ایک ایکو سسٹم ہر انسان میں فٹ ہے. اب ہر جو اچھا پول ہے، سوئمنگ پول ہے، اس میں اگر جراثیم چیک کر لیے جائیں ویکلی تو اس پہ گارنٹی کیا جا سکتا ہے کہ خاص لمٹ سے آگے کلینسٹ ہے، کلین ہے. اب دیکھیں یورپ بھی ہے. اب چند دن پہلے، 2 دن پہلے ہم بداپیسٹ میں تھے. اب ایک خوبصورت دریا بہت بڑا گزرتا ہے اس کے سینٹر سے. ہر خوبصورت شہر کے اندر سے کینال یورپ میں، پاکستان میں، لاہور میں گزر رہی ہے. اب یہ نہر بتائے گی کہ یہ قوم کتنی سیولائزڈ ہے، کتنی صاف ہے. اگر ہم باجماعت جانور بھی ہیں، پیٹس بھی اسی میں ہیں، سارا کچھ ہے، تو پھر ہماری سادگی پہ پھر اسمائل ہی کی جا سکتی، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم کچھ زیادہ ہی سادہ قوم ہیں. لیکن پلیز گاؤں میں ہم سرٹن کر لیتے ہیں کہ یہ تالاب گاؤں کا ہے، یہ اینیمل کا ہے، یہ پیارے سے انسانوں کا ہے. دونوں کو سیپریٹ کرنا ہے. اتنی سادگی نہ کریں کہ دونوں کٹھے نہا رہے ہیں، اپنائیت اتنی زیادہ ہے. تو پلیز ڈو اٹ سیگریگیشن. سرٹن یہ آپ نے اچھا کہا کہ اس نہر کی صفائی ہماری سیولائزیشن بھی ہے.
تو پلیز اس میں سیوریج کا پانی، اس میں اینیمل، اس میں چیزیں پھینکنا بہت بری بات ہے، کرائم ہے۔ اچھا اب یہ ہو تو رہا ہے آپ کے سامنے، اب جو لاہور کے بڑے بڑے پولز ہیں وہاں پہ جانور نہیں ہیں، انسان ہی ہے مگر وہاں پر بھی دیکھیں اسکن کی اگر کسی کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، وہ بھی اندر گھس گیا ہے، اب ہمارا بھی جو بچہ ہے وہ بھی اسی سوئمنگ پول کے اندر گھس گیا، تو ہو سکتا ہے اس کو بھی تو اسکن ڈیزیز یا ایسی کوئی انفیکشنز لگ سکتے ہیں باڈی پہ۔ اس میں دو چیزوں کا گریٹ میڈم ضرور کیئر کرنی، کیا؟ ضرور کیئر کرنی۔ بچے نے باتھ لینے سے، سوئمنگ پول میں انٹر ہونے سے پہلے بھی باتھ لینا ہے، اور گھر آنے سے پہلے جب کپڑے دوبارہ چینج کریں گے کاسٹیوم کے بعد تو دوبارہ پھر باتھ لینا ہے۔ اس میں کلورین ہے، اس میں چانسز ہیں کچھ جراثیم جیسے اپنے ٹائیفائڈ، کولرا، وائرسز، اس کا بالکل احتمال ہے، چانسز ہیں۔ سو اگر ہم فوراً باتھ لے لیتے ہیں، اور باتھ لیتے ہوئے ہم وضو ہی کرتے رہتے ہیں، ناک میں پانی، گلے میں پانی، اور ضرور وہاں پہ پانی دستیاب ہوتا ہے، عام طور پہ ڈسپینسر اویلیبل ہوتے ہیں ہر اچھے پول پہ، پانی کا 1 کپ 2 کپ پی کے جائیں، ہائیڈریشن آپ کی کافی کم ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے سوئمنگ کرنے سے۔ اچھا تو پول میں جاتے وقت بھی پانی کا انٹیک لے لیں؟ جی ایگزیکٹلی، پانی جتنا پی سکتے ہیں، گھر سے بھی پی کے نکلے ہیں، وہاں بھی پی ہے۔ اگر آپ اچھے سوئمر ہیں جیسے سر ہم ڈوب تو نہیں جائیں گے؟ ہم نے پانی بھی زیادہ پی لیا، پیٹ میں پانی بھر جائے، ہم پول میں جائیں پھر ہم ڈوب تو نہیں جائیں گے؟ پانی میں جائیں، پانی پی کے جائیں تو ہم فلڈ تو نہیں؟ ہم ڈوب نہیں سکتے، ہم ڈوب نہیں سکتے۔ انسان کو اللہ ہم تو شرم سے بھی نہیں ڈوبتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہم پول میں جا کے کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، مطلب مجھے شرم آ رہی تھی بولتے ہوئے آپ کے سامنے، مگر میں نے بتائیے کیا کروں کہ مطلب جانور تو کر رہا ہے پیش تو بندہ بھی کر دیتا ہے پول کے اندر، اب کس طرح کی باڈی میں اس میں پھر دیکھیں نا۔ نہیں، یہ irregularities تو شاید سوسائٹی کے ہر حصے میں ہوں گی، لیکن یہ ریئرٹیز ہیں۔ میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں میڈم کہ بچے کو بات دے کے بیفور اینڈ آفٹر پانی پلانا، اور بچہ جب بھی آپ کا 4 سال کا ہو جائے تو اس کو نوز کو بلو کرنا، گلے میں کلی کرنا سکھا دیں، تاکہ اس کو پتہ ہے ناک میں اچھے طریقے سے پانی اندر انہیل کرنا ہے، پھر سنف آؤٹ کرنا ہے۔ اگر ہم نے خود وضو کرتے ہوئے بچے کو 2 منٹ کے لیے پاس کھڑا کر لیں تو ہی ول لرن ود ان نو ٹائم۔ بچے ممک کرتے ہیں، وہ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہماری فوٹو کاپی ہیں، ہمارا ماسٹر پیس ہیں، وہ ماسٹر پیس اتنے ہی ہیں جتنے ہم خود ہیں۔ اگر ہم سارے کام خود بھاگے جاتے کرتے ہیں تو پھر ایکسپیکٹ بھی نہ کریں نئی نیشن سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور یہ جو نیکلیریا بیماری آپ کو پتا ہوگا، انفیکشن، دماغ کھانے والا بیکٹیریا اس کو کہتے ہیں، میرے خیال سے یہی ہے نا؟ تو اب اس میں سچویشن یہ کہ اب نہر پہ تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ وہاں پہ نہر میں نہا رہے ہوتے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس تو کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کسی اچھی پبلک پول کو، نہ وہ کوئی سوئمنگ سینٹرز افورڈ کر سکتے ہیں۔ اب وہ بیچارے سارے گرمی سے بچنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گرمی میں کیا حالات ہوتے ہیں، پوری فیملی چلی جاتی ہے، بچے، بیوی، میاں، سارے، اب وہ گرمی کی وجہ سے وہ جب گھر جائیں گے، نہ گھر میں بجلی ہے، نہ گھر میں پنکھا ہے، نہ گھر میں ساری ایسی کوئی اے سی ہے، کوئی چیزیں، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ ان کو ملتی ہے نہر میں ان کو لگتی ہے کہ ہلکی سی بھی ہوا کا جھونکا ہے تو تھوڑا ٹھنڈا ملے گا ہے، اور نہر کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور وہ اس میں کود جاتے ہیں، چھلانگ مار لیتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے۔ اب کیا کریں بیچارے؟ اب ان لوگوں کے لیے کوئی بچاؤ کا آپ نے پلیز طریقہ بتانا۔ ان کا بہت پکا حل ہے جی۔ اچھا جی بالکل، جب بھی بات لینے جانا ہے ناک میں، آپ گھر سے بات لے کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں جا کے ناک میں، گلے میں پانی، اس پانی سے جو نہر کا ہے، کھالوں کا ہے، جہاں صفائی کا چانسز نہیں ہے، پلیز ناک اور گلے میں پانی ڈالنے کی یا پینے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا، اور گھر آ کے اچھے طریقے سے ناک کو، گلے کو فلش کر لیں، اس سے چانسز، یہ ایک امیبا ہے، یہ کافی بڑا جراثیم ہے، یہ ویری ان کامن ہے، یہ کامن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ایکسیڈنٹ سے اگر ہزاروں بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ 1 یا 2 ہوتے ہیں، یا 5 سے اوپر نہیں ہوتے۔ نیگلیریا جس کو، یہ ایک امیبا ہے، یہ اگر انٹر ہو جائے تو اس کو شروع میں تو ناک میں ہلکی سی اریٹیشن، پھر ناک سے پانی، پھر ڈیپ سیٹڈ آئیز کے اندر پین شروع ہوگا، یکدم سر درد شروع ہو جائے گا، پھر یہ عام اینٹی بائیوٹک کو رسپونڈ نہیں کرتا، اس کو
فوری طور پہ ڈائگنوز ہو جائے اینڈوسکوپیکلی یا ٹیسٹ کے ساتھ تو یہ فوراً 100% قابل علاج ہے. لیکن اگر آلریڈی 3-4 دن 1 ہفتہ گزر چکا ہے تو پھر چانسز آف مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے. ایسا ہونے کی صورت میں سر درد ہو, ڈیپ سیٹڈ پین ہو, بندے کی جو کانشیس لیول ہے, سینسوریم ہے, وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, بچہ تھوڑا سا سو رہا ہے زیادہ, تو اس کو تو فوری طور پہ چیک کروا لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب جیسے کسی پول پہ کسی جانور نے بھی کر دیا, کسی کتے نے بھی پس کر دیا, انسان نے بھی کر دیا, اب یہ جو پس والا اس سے انفیکشن ہوگا باڈی پہ یورین سے, تو یہ کیا خطرناک ہو سکتا ہے اسکن کے لیے؟ یہ بالکل 2 چیزیں ہیں جو بہت بڑی چانسز ہیں, انفیکشنز اینڈ الرجیز. انفیکشنز کا ہونے کا چانس بالکل موجود ہے. اگر آپ نے نہانے کے بعد فوری طور پہ نوز گلے کو فلش کر دیا پانی سے تو چانسز آف انفیکشن از آلموسٹ 0. اس کو تو آپ شور کر لیں اور فوراً ہی پانی ضرور پی لیں. اور اس وقت آپ بچے تو کریو کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ہنگری, دے وانٹ ٹو ایٹ سم تھنگ, تو اچھی سی کوئی چیز سمپل سی لیکن چلڈ چیزیں, آئسی چیزیں فوراً بعد پلیز یوز نہ کریں. اچھا, آئی سی اور نارمل چیزیں یا لٹل وارم از دا بیسٹ. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ چیز, یہ جو انفیکشنز کے لیے, ان چیزوں کے لیے جو ویکسینیشنز وغیرہ ہوتی ہے, جیسے میں بتائی تھی کہ میری بیٹی فلال کے اسکول میں شروع ہو گئی ہے, ہم نے آج بھی اس کو اسی چکر میں منع ہے, تو اب بتائیں کہ یہ عام جتنے بھی ہم اور لوگ ہیں یا جو نہر پہ جانے والے لوگ ہیں, ان کو بھی یہ ویکسینیشنز آپ پریفر کرتے ہیں کہ وہ لگا لیں؟ کوئی ایسی ہے؟ یہ آپ کا انتہائی خوبصورت آئیڈیا ہے کہ 2-3 بیماریاں, خاص طور پہ ٹائیفائڈ, کولرا, جس کا چانسز اس سے زیادہ ہے, بچوں میں چانسز زیادہ ہے, ان میں لگوانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے گھر کا پول ہے جس میں آپ کی فیملی ہی انوالو ہوتی ہے, جس میں یو آر کوائٹ شور, تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ باہر جب آپ مس فضا, یہی سوئمنگ پول ایک اتنی بڑی بلیسنگ ہے جو ایلڈرلی پیشنٹ ہیں, جن کے جوائنٹ سٹف ہو چکے ہیں, جن کو ڈائبٹیز ہے, بیسٹ فیزیوتھراپی, بیسٹ ہائیڈرو تھراپی از ان دا سوئمنگ پول. واو. آپ دیکھیں اچھی قوموں نے گھروں میں وہ گاڑی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بنائی, چھوٹا سا انڈور پول بنا لیا. واہ, بالکل صحیح. پوری فیملی اس کے اندر, کیپ سوئمنگ, صحیح کہہ رہے ہیں, گڈ ریلیشن شپ, زیادہ اسمائل, زیادہ فرینڈ شپ, صحیح کہہ رہے ہیں, اور بیسٹ آف دا بیسٹ نیشن. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے گائیڈ کرنے کا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیں گے. اور جو ویکسینیشنز کے بارے میں بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے, اگر آپ نہر پہ بھی جاتے ہیں اور نہر کے جتنے بھی جو فینسی لوگ ہیں تو وہ یہ ویکسینیشنز کروا لیں تاکہ آپ کے بچے اور آپ جو ہے پروٹیکٹ رہیں. اور اس کے علاوہ جو بیفور شاور اور آفٹر شاور کی جو ٹپ ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, وہ, اور منہ کے اندر اگر آپ کے پانی چلا جاتا ہے تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ میں باتیں بتا چکی ہوں کھل کے. کچھ لوگ دوسروں کو دیکھ کے سب پوچھ جاتے ہیں, دماغ سے بھول جاتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو ہے نا کتے کا بھی یورین ہے تو انسان کا بھی یورین ہے, اور پتہ نہیں کس قسم کے انفیکشنز, اور کچرے کا کوڑا بھی پھینکا ہوا ہے. یہ سب کچھ چیزیں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں فوکس کرنی ہے. کوئی صاف جہاں پہ آپ کو لگتا ہے اسپیس ہے وہاں پہ کودیں, وہاں پہ نہائیں, اور بیفور اور آفٹر شاور کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے, چلے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.